خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے دعا کی طاقت، دا پاور آف پریئر، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے اس مضمون کو جاری و ساری رکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک صحت مند کلیسیا بنا سکتا ہے، اور کلیسیا کے مسائل میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں سے متعلق بھی ہم سے وہ توقع کرتا ہے کہ اگر ہم مصیبت میں ہوں تو دعا کریں، اگر خوش ہوں تو حمد کے گیت گائیں۔ ناظرین، پہلی 13 آیات میں مقدس یعقوب نے ایک مسیحی قدر کی بات کی ہے اور مسیحی معیار کی بات کی ہے کہ مسیحی کیسا ہونا چاہیے۔ اور اب کلیسیا میں کیونکہ پریشانیاں، بیماریاں ہوتی ہیں، اور نہ صرف وہ ہمیں اصول بتا رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ وہ ہمیں ہمارے کانسیپٹس بھی کلیئر کر رہا ہے کہ اگر ہم نے کہیں سے کوئی غلط کانسیپٹ لے لیا ہے تو مقدس یعقوب ہمیں اس میں سے نکال کے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم نے کیسی مسیحی زندگی بسر کرنی ہے۔ مقدس یعقوب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو دعا کرے، اور اگر کوئی خوش ہے تو حمد کے گیت گائے 13ویں آیت میں، اور 14ویں آیت میں مقدس یعقوب بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود دعا کرے، کیونکہ شاید بعض اوقات سائیکولوجیکلی جو بیمار ہوتا ہے وہ دعا کرنے سے مایوس ہو گیا ہے یا پریشان ہے، یا اس کی جو بیماری ہے اس کے ذہن کو ٹریول کر گئی ہوئی ہے، یا وہ اس کی ذہن کی جو بیماری ہے وہ اس کی روحانی زندگی پر اثر انداز ہو گئی ہے، شاید وہ اس لیے دعا نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر مقدس یعقوب نے یہ اس کو کہا ہے جو بیمار ہے کہ وہ اگر خود دعا نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر لازمی ہے کہ اپنی کلیسیائی پاسبان کو اور ایلڈر صاحبان کو یا بشپ صاحبان کو، جنہیں خدا نے برکت دے رکھی ہے، جنہیں خدا نے بوجھ دیا ہے، جنہیں خدا نے شفا کی نعمت دی ہے، ان کو بلائے اور اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہاں پر مقدس یعقوب جو ہیں بزرگوں کی 3 کام کا ذکر کر رہے ہیں۔ 3 کام ہیں جو بزرگوں کو بلانے پر کرنے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ خدا کا نام لے کر دعا کریں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے، خداوند کے نام سے۔ اب یہی وہ نام ہے جس کے بغیر شفا ممکن نہیں ہے، اور وہ نام خداوند یسوع مسیح کا ہے، کیونکہ یسوع کے نام کا مطلب ہی نجات ہے۔ اور اگر کوئی اس کے علاوہ نام لے کر کوئی دعا کرتا ہے تو ایسی دعا ہم کلیسیاؤں کو یا بیماروں کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیمار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نام سے دعا کر رہے ہیں، اور جو بزرگ ہیں
ان کو بھی پتا ہو کہ وہ سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کسی نام سے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ پہلی بات کہ جو بزرگ ہے وہ دعا کرے، اور دعا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کی جائے، دعا خداوند کا نام لے کر کی جائے، کیونکہ یہی وہ نام ہے جس کے نام سے مردہ زندے کیے جا سکتے ہیں، یہی وہ نام ہے جس کے نام سے بدروہیں نکلتی ہیں، بھاگتی ہیں، یہی وہ نام ہے جس کے نام سے اندھے آنکھیں پا لیتے ہیں، یہی وہ نام ہے جس کے نام سے لنگڑے چوکڑیاں بھرتے ہیں۔ تو پھر اس نام کے علاوہ ہمیں کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان پر اور زمین کے نیچے اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ پہلی بات، بزرگ کیا کرے؟ وہ خداوند کا نام لے۔ دوسری بات، وہ تیل مل کر۔ ناظرین، یہ جو تیل ہے یہ ہمیشہ یہودی اپنے پاس بطور فرسٹ ایڈ کے رکھتے تھے، خاص طور پر زیتون کا تیل۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک مسافر جو یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا مقدس لوکا کی انجیل میں، اور وہاں پر ایک نیک سامری گزرا ہے اور اس کے پاس مے اور تیل تھا، یہ بطور فرسٹ ایڈ ہمیشہ وہاں ان کے پاس رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس کو استعمال کریں۔ اور زیتون کا تیل جو ہے پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں اکثر یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اور زخموں کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، طبعی طور پر یہ تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں سے ایک کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بیماروں کی شفا میں جو طبعی طریقہ ہے یعنی میڈیکل ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی دوائیاں نہیں کھانیاں۔ یہ تصور نہیں ہے، بائبل کہتی ہے کہ میڈیکل کی پرمیشن ہے، کیونکہ میڈیکل بھی جو ہے یہ خدا نے انتظام کیا ہے، خدا نے ہی ڈاکٹرز کو عقل و فہم دی ہے۔ تھیولوجیکلی ہمیں دعا اور دوا دونوں پر ٹرسٹ کرنا ہے، کیونکہ دوا بھی دعا سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو کانسیپٹ ہم نے برا لے لیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تیل میڈیکل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور آج ہم تیل کی بوتلیں دے رہے ہیں اور یہ بت پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم نے ایک غلط کانسیپٹ لے لیا ہے، لوگوں کو ہم نے تیل کے پیچھے لگا دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اتنا بڑا نام، اور ہم نے اس کو تیل کی بوتل میں بند کر دیا ہے، اور تیل کی بوتل کو ہم نے بت بنا دیا ہے، پانی کو ہم نے بت بنا دیا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو مقدس یعقوب کہہ رہے ہیں کہ تیل جو ہے یہاں میڈیکل کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ کہ بت پرستی کی، کیونکہ تیل کے اوپر دعا کروانا اور پانی کے اوپر دعا کروانا، ناظرین، یہ بت پرستی ہے۔ دعا یسوع نام سے کی جائے، خداوند کے نام سے دعا کی جائے، تیل اور پانی پر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیل اور پانی میں خدا نے پہلے ہی شفا رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے، آپ تیل اور پانی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ جو 38 سال کا بیمار ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر وہ کہتا ہے کہ جی میں جب جاتا ہوں پانی ہلتا ہے اور وہ کوئی میرے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے پانی میں نہیں پھینکا، اس نے کہا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چال پھر۔ یعنی خداوند کے کلام سے شفا ہوتی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ ناظرین، تیل پانی پر دعا کروانا یا گھر میں رکھنا یہ بری بات ہے، یہ بت پرستی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان تیل اور پانی پر چلا جاتا ہے، ہم خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ کلام پڑھیں، دعا کریں۔ یہاں بتایا گیا تم میں اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ تیل پانی لے کر۔ آج جو تیل پانی بیچتے ہیں یا تیل پانی پر دعا کرتے ہیں، میں ان کو سٹرونگلی کنڈیم کرتا ہوں، تھیولوجیکلی یہ غلط ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا ہے، اور تیل پانی میں اپنی ہی شفا جو خدا نے رکھی ہوئی ہے وہ ہے۔ پلیز یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ تیل پانی کو بت نہ بنائیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا حاصل کریں۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ تیل ملے اور اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہ غور کریں، یہاں لکھا ہے تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے،
یعنی اس جو ہے یہاں پر یہ مریض کے لیے استعمال ہوا ہے، تیل کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ جو خادم جو تیل پر دعا کرتے ہیں وہ سن لیں کہ یہ جو اس ہے یہ تیل نہیں ہے، یہ پرسن کے لیے ہے، شخص کے لیے ہے، بیمار کے لیے ہے۔ سو لکھا ہے کہ تیل کو بطور میڈیکل استعمال ضرور کریں، کیونکہ تیل ہڈیوں کی مضبوطی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، ہماری نسیں نرم ہوتی ہیں، مسا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن تیل کو بت بنا دینا، یہ ہم خادموں نے کلیسیاؤں کو غلط رویہ دے دیا ہے، غلط ایمان دے دیا ہے۔ کلیسیا کا یہ گناہ جو ہے یہ خدام کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے ان کو غلط کہا ہے۔ کلیسیا معصوم ہیں، بھیڑیں ہیں، ہم نے ان کی تھیالوجی کو غلط کیا ہے۔ لہٰذا مقدس یعقوب بڑے زور سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور کلیسیا کے بزرگ نمبر 1 خدا کا نام لے کر دعا کریں اور نام سے دعا نہ کریں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کلیسیائی بزرگ وہ خداوند کا نام لے کر دعا کریں، کسی اور نام سے دعا قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ مریض کو تیل ملیں جو کہ ایک میڈیکل پروسیس ہے، اور نمبر 3 وہ مریض کے لیے دعا کریں، تیل کے اوپر دعا نہ کریں، کیونکہ تیل کے اوپر دعا ہم لوگ کرتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خدا کے خلاف ہے۔ اور ناظرین پھر آگے دعا کی طاقت بتا دی گئی ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب دعا کے ساتھ ہمیں ایمان کو ایکسرسائز کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ سو دعا جو ہے اس کے حصول کے لیے اگر آپ دعا کا رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر دعا جو ہے یہ ایک جسٹ پریزنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، خوبصورت الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے، خوبصورت فکرات ہی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس میں دعا کرنے والے کا ایمان اور دعا کروانے والے کا ایمان دونوں شامل ہوں گے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اگر دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی تو بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری سے نجات حاصل کر لے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ یعنی یہودیوں کے نظریہ کے مطابق جو بیمار ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اور یہاں مقدس یعقوب نے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس کی بیماری کے پیچھے کوئی گناہ ہے تو یہاں لکھا ہے کہ ایماندار کی دعا سے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے 16ویں آیت میں مقدس یعقوب نے خوبصورت اس کو سم اپ کیا ہے، پورے حوالے کو لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ناظرین جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کنفیشن، گناہوں کا اقرار بڑا ضروری ہے، چاہے آپ اپنی ذات میں کریں، اور اگر ہمت ہے تو اپنے کسی پاسبان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا اقرار کریں، یا اپنے کسی ایسی عزیز کے ساتھ یا 2 ایمانداروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو ہم اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری آنیسٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، ایمانداری بڑی ضروری ہے، تاکہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کر سکیں۔ اور پھر دعا کریں تاکہ ہم شفا پائیں۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ راست باز وہ شخص ہوتا ہے جو ایمان پر کھڑا رہتا ہے، جس کو کسی بھی عدالت میں لے جائیں تو وہ اس کو کلین چٹ ملتی ہے۔ سو ناظرین اگر ایسا شخص دعا کرے گا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسی ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم بیمار کو اٹھا کھڑا کریں اور خداوند کے نام کو جلال ظاہر ہو، اور خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم ایسی خدمت کر سکیں کہ خداوند کے نام لے کر اور تیل مل کر اور اس کے لیے یعنی مریض کے لیے دعا کریں۔ صحت مند کلیسیا کے لیے یہی ضروری ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو ایک صحت مند کلیسیا چاہتا ہے،
اور پاسبانوں کو، بشپ صاحبان کو، ایلڈر صاحبان کو تو ہدایت کرتا ہے کہ ہم بیماروں کے پاس جائیں اور ان کے لیے خداوند کا نام لے کر دعا کریں، ان کو میڈیکل پروسیس میں ڈالیں، اور پھر بیمار کے لیے دعا کریں، تیل کے لیے دعا نہ کریں۔ اور اگر ہم ایمان سے دعا کریں گے تو بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دعا جاری رکھیں اور ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہماری دعا میں اثر ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔